نہال ہاشمی صاحب، ایک جو اعتراض مسلم لیگ نون کے اوپر اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کے اوپر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک اہم ترین معاملہ ہے جس کے اوپر ایکچولی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ یہ فرما رہے تھے کہ جی سو موٹو نوٹس تو اس کے اوپر بنتا ہی نہیں ہے، لیکن میرا خیال میں پاکستان کے اندر اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے سب سے بڑا آئینی مسئلہ ہی یہی ہے کہ آپ لوگوں کے گورنرز جو ہیں وہ ڈیٹس نہیں دے رہے، تو پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے عدالت کا دروازہ ہی کھٹکھٹانا بنتا ہے، اور اگر وہ نہیں ہوا تو پھر ظاہری بات ہے چیف جسٹس نے اس لیے نوٹس لیا۔ لیکن دوسری جانب مریم نواز صاحبہ جس قسم کی لینگویج استعمال کر رہی ہیں جلسوں کے اندر، اس کا مین مقصد جو ہے سارے پروسیس کو پہلے دن سے ہی کنٹروورشل بنا دینا ہے، اور ظاہری بات ہے یہ تو اب جج صاحبان یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو ایک پرٹیکولر ایک تھن لائن ہوتی ہے توہین عدالت کی یا پھر تنقید کرنے کی، کیا اس لائن کو عبور کیا گیا یا نہیں عبور کیا گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے دین میں کہا گیا حق اور سچ بات کہو اور وقت پہ کہو، اپنے ہاتھ سے روکو، منہ سے روکو، ورنہ آپ اپنے دل میں اس کو غلط سمجھیں۔ پاکستان کی جو آئینی ادارے ہیں ان کو اپنے اپنے کام کرنا چاہیے، جو انجینئر ہے انجین کا کام کرے، ڈاکٹر اپنا کام کرے، منصف اپنا کام کرے، پارلیمنٹرین کو اپنا کام کرنے دیں۔ یہاں پہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہم کہے کہ ہم سب سے ابو ہیں اور ہم اعلیٰ ہیں اور ہم برتر ہیں، یہ نہیں ہے۔ ہم ٹیکس پے کرتے ہیں سر، ہم جو عام لوگ ہیں ہم ٹیکس پر کرتے ہیں، ہماری ٹیکس سے یہ بڑی بڑی گاڑیاں اور یہ پینشن اور بجلی کے بل اور گیس کے بل اور بڑے مراد ٹی اے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ہمارے منصف حضرات ہم سے جب وکیلوں سے بات کرتے ہیں تو ڈانٹنے والے انداز میں، بدتمیزی کے انداز میں کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ہم انگریز کے وقت میں کمشنر کے آگے کھڑے ہیں اور بالساحل اور وہ ہمیں ڈانٹتے ہیں۔ منصف کا کام ہوتا ہے بہت محبت سے، عزت سے لوگوں کو سننا، اور جب ساحل آئے تو بات کری۔ اس کیس میں ساحل کوئی آئے نہیں، آج خود آپ ساحل بن گئے، اور ٹریک ریکارڈ اس بار مریم نے کیا بات کی؟ مریم نے کیا عدالت کے خلاف کوئی بات کی؟ سپریم کورٹ کا نام لیا؟ نہیں لیا۔ انہوں نے کردار کی نشاندہی کی ہے، اور کیا نگراں جج نہیں بنا تھا پاناما کیس میں؟ آپ مجھے بتائیں، اگر نہیں بنا تھا تو آپ بتا دیں۔ کیا ایسا نہیں ہوا کہ 63A کو ری رائٹ کیا گیا؟ اگر نہیں ہوا تو آپ وہ بھی بتا دیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا یہ حق کسی کو ہے؟ مجھے یا آپ کو بھی نہیں ہے، کسی کو نہیں ہے کہ ہم کسی اور ادارے کے ایک معزز شخص کو لیکن یہ کس کو حق ہے نہال صاحب، اور یہ کس کو حق ہے کہ حاضر سروس ججز کو جو ہے آپ یہ کہیں کہ جناب ایک ریٹائرڈ جنرل کی باقیات ہیں؟ یہ نہیں، وہ انہوں نے دیکھیے انہوں نے کہا جو بات وہ تو سچ ہے نا، بات تو ہے سچ، مگر سچ ہے رسوائی کی۔ اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو 22 کروڑ لوگ چیخنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے آئین میں بھی سب برابر ہیں اور ہمارے دین میں بھی سب برابر ہیں، اور ہم عام جو لوگ ہیں ٹیکس پیئر ہیں۔ ہم کاش چودھری منیر کو وقت پہ بتا چکے ہوتے، ریاض صاحب کو ہم بتا دیتے جنہوں نے مشرف صاحب کو 3 سال کے کہا تھا آپ ایمنڈ کر دیں کانسٹیٹیوشن میں۔ یہ تو پارلیمنٹ کو بھی اختیار نہیں ہے جب تک 2/3 میجورٹی نہ ہو۔ ارشاد حسن خان کو ہم وقت پہ بتا سکتے اور ہم ہر عاملیت کے خلاف وقت پہ کھڑے ہوتے، تو پاکستان آج اس دیہت میں نہ، جس کا کام اسی کو ساجے۔ یہ سیاست دانوں کا کام ہے، پارلیمنٹ ہم بیٹھیں گے، اور اگر نہیں سمجھ میں آتا تو ہم ایک کمیشن بنا دیں گے فیکٹ فائنڈنگ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی، مگر ڈرائیں نہیں ہمیں۔ کیوں ڈراتے ہیں؟ اللہ میں نے کیوں ڈراتے ہو زنجیروں سے؟ مجھے وہ یاد آ جاتے ہیں حفیظ جالندھری۔ تو بھائی بات ساری ہے کہ ڈرا سے حکومت نہیں ہوتا، لوگ اب بفر گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں جن کے پاس موٹر سائیکل میں ڈالنے کا پیسہ نہیں، وہ BMW کو دیکھتا ہے جو اس کے ٹیکس سے پل رہی ہیں، اور یہ ہو جاتا ہے۔